بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، مجھے جانوروں کی زبان سکھا دیجیے، ہو سکتا ہے میں حیوانوں اور درندوں کی زبان سیکھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسانوں کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبانیں سیکھنے کا بہت ہی شوق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھولے انسان، شاید تجھے معمول نے بھٹکایا ہے، تیرا یہ شوق ٹھیک نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کی اور فرمایا، اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل برا ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دیں۔ اس شخص نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغ پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغ اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ اور کتے دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغ اس کو لے کر گیا۔ کتے نے مرغ سے کہا، اے ظالم، تو نے مجھ پر ظلم کیا، تو گندم کا گرا پڑا دانہ بھی کھا سکتا ہے، جبکہ میں زمین پر گرا پڑا گندم کا دانہ نہیں کھا سکتا۔ یہ روٹی کا ٹکڑا جو کہ میری خوراک ہے، اس کو بھی تو نے چڑھ کر کھا لیا، اور روٹی کا ٹکڑا مجھے کھانے دیتا تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہوا جا رہا ہے۔ مرغ نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو اس وقت گھوڑا بازار لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن مر گیا، مگر یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ مرغ بیچارہ کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، اے مرغ، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے۔ وہ گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا اور تم اس کا گوشت جی بھر کر کھانا، وہ کہاں ہے؟ مرغ بولا، میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، ہمارے آقا نے اپنا گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا اور وہ وہاں جا کر مر گیا۔ اس طرح ہمارے آقا نقصان سے بچ گئے اور اس نے اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا خنجر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کے خنجر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغ کی یہ بات سنی تو فوراً خنجر کو بھی فروخت کر دیا اور اس طرح اس نقصان سے بھی بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغ سے شکوہ کیا، اے جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغ کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا۔ اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتے اور مانگنے والوں کو روٹی دیں گے، تجھے بھی کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اس وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ دل میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ میں تھوڑے ہی دنوں میں 3 بڑے بڑے نقصان سے بچ گیا۔ جب میں نے جانوروں کی بولی سیکھی ہے، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے۔ جب اگلے دن آیا تو کتے نے پھر مرغ سے کہا، مرغ، تیری پاس جھوٹ کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ مرغ کہنے لگا، جھوٹ بولنا ہماری خاصیت میں نہیں ہے، ہم مرغ تو مومنوں کی طرح سچ بولنے والے ہیں۔ ہمارے آقا کا غلام مر تو گیا لیکن خریدار کے پاس جا کر مرا اور نقصان خریدار کا ہوا، لیکن ہمارے آقا بڑا بے وقوف ہے جو اپنی بلائیں دوسروں کے سر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا فروخت کر دیا اور وہ گھوڑا خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ پھر اس نے خنجر کو بھی بیچ دیا
اور وہ بھی خریدار کے پاس جا کر مر گیا۔ اس طرح اس نے اپنا مال بچا لیا۔ حالانکہ ایک نقصان بہت سے نقصانوں کا دفعہ ہوتا ہے۔ اگر ہمارے آقا کا گھوڑا اور خنجر اس گھر میں مرتا تو ہمارے آقا کی جان کا فدیہ ہوتا، کیونکہ مال اگر انسان کی جان پر قربان ہو جائے تو وہ نقصان نہیں ہے بلکہ نفع ہی نفع ہے۔ لیکن ہمارے آقا نے اپنی جان پر بلا ڈال کر اپنے مال کو بچایا ہے اور سخت گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اب میں تمہیں ایک اور سچی بات بتاتا ہوں کہ کل کو یقیناً ہمارے آقا مر جائیں گے، اور اس کے غم میں جو لوگ اکٹھے ہوں گے، گھر والے ان کے لیے گائیں ذبح کریں گے اور طرح طرح کے لذیذ کھانے پکائیں گے۔ اس میں تمہیں بھی بہت کچھ مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اے اللہ کے پیغمبر، میری مدد فرمائے، بے شک مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے جانوروں کی بولی سیکھنے کا اصرار کیا۔ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے موت کے منہ سے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، اے بے وقوف، اب یہ بات بڑی دشوار ہے، کیونکہ آئی ہوئی قضا ٹل نہیں سکتی۔ میں نے اس قضا کو اس دن دیکھ لیا تھا جو تجھ پر آج نازل ہوئی، لہٰذا اب کچھ نہیں ہو سکتا، تمہاری موت واقع ہونا اٹل ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔